وہ اپنی جان نچھاور کرنے والے تھے، آپ کی ذات اقدس پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے تھے، جب یہ سنا کہ اپنی جان سے بڑھ کر مصطفیٰ سے محبت نہ ہو تو ایمان کامل نہیں ہوتا، دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ دوسرا لمحہ آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آپ سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو۔ اب یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، وہ بس بات چیت ہو رہی ہے۔ پہلے عرض کیا کہ میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا، وہ لمحہ آیا اس نے پلٹی کھائی، رسول اللہ نے فرمایا عمر ایمان کامل نہیں۔ دوسرا لمحہ آیا، عرض کیا یا رسول اللہ اب میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس دوران کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی ایسا عمل نہیں ہے، صرف وہ لمحہ یا رسول اللہ اب میں بڑھ کر کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو، اب تم پکے مومن بن گئے ہو۔ جب پکے مومن بن گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پھر سجدہ شکر ادا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر اس چیز کی تفصیل بیان فرمائی۔ پوری سورہ حجرات اس کی ابتدائی آیاتیں ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہیں۔ تو فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے بلند نہ کرنا، اور آپس میں جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے ایک دوسرے کی طرح نہ بلانا۔ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکار لیتے ہیں نا، فلاں 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 نام لے کر پکارتے ہیں، تو اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نام لے کر پکارنے سے منع کر دیا، اپنی آواز کو حضور کی آواز سے اونچا کرنے سے منع کر دیا۔ قرآن نے جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا طٰہٰ، کہیں فرمایا والتین، یہ ساری عظمتیں، کہیں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ حضور کو حضور کے عظمت والے نام سے رب وحدہ لا شریک نے پکارا، فرمایا تم لوگوں دنیا والوں جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے میرے مصطفیٰ کو نہ پکارنا، جس طرح آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہو ایسے مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت نہ کرنا، بلکہ کیا کرنا، ادب کو پیش نظر رکھنا، اور آپس میں جیسے بولتے ہو ایسے نہ بولنا۔ کیا ہوگا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر ایسا کرو گے، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسا پکارو گے، اپنی آواز جو اونچی کرو گے تو ہوگا کیا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کیا چیز ہے، اعمال برباد ہو جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ چیز بڑی قابل توجہ ہے، اعمال برباد ہو جائیں بندے کے تو وہ کیا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ نماز ہم پہ فرض ہے، ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم نے غلطی کی ہے، نماز نہیں پڑھی، تو ہم پہ توبہ آ جائے گی، ہم توبہ کریں رب معاف کر دے گا۔ ہم غلطی کریں، خطا کریں، ہمیں احساس ہوتا ہے، اس کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں تو رب قرآن مجید میں جا بجا نہیں فرماتا، جب تم گناہ کر لو، جب تم غلطیاں کر لو، جب تم خطائیں کر لو، جتنے بھی گناہ گار ہو رب کی بارگاہ میں آؤ اور رب سے معافی مانگو تو میں رب کو تواب اور رحیم آ پاؤ گے۔ یہ آیتیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ یہ ساری آیتیں ہم قرآن مجید برہان رشید میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ جب گناہ کر لیں
گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، پچھلے اعمال ختم ہو جائیں، آگے نئے شروع کرو، رب سے معافی مانگو، رب پچھلوں پہ پانی ڈال دے۔ لیکن یہاں عجیب منطق ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ رب فرما رہے ہیں ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کی تفسیر علماء محدثین نے بڑی خوبصورت بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں ہر گناہ کی معافی ہے۔ کیا چیز؟ بڑی قابل توجہ، ہر گناہ کی معافی ہے۔ بندہ غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جو بھی برا عمل کرتا ہے، اس کی معافی ہے، رب سے مانگو تو رب معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے بے ادبی مصطفیٰ، گستاخی مصطفیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنی بڑی غلطی ہے۔ ہر گناہ کے بعد احساس ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے بندہ، رب پھر معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا بے ادب جو ہوگا مصطفیٰ کا، گستاخ جو ہوگا مصطفیٰ کا، اس کو میں شعور نہیں ہونے دوں گا۔ وہ سمجھے گا میں تو بڑا بندہ ہوں، میں تو بڑا نمازیں پڑھنے والا ہوں، میں تو بڑے روزے رکھنے والا ہوں، حج کرنے والا ہوں، زکاتیں ادا کرنے والا ہوں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ نمازوں کے پلندے لے کر بارگاہ اللہ میں پہنچے گا، روزے لے کر بارگاہ اللہ میں پہنچے گا، جنتیوں کا جنت کی طرف حکم ہو جائے گا، اس کو کھڑا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا تجھے جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے کبھی نماز کو نہیں چھوڑا، میں نے کبھی روزے کو نہیں چھوڑا، میں نے کبھی اعمال صالح کو نہیں چھوڑا، صدقہ زکوٰۃ خیرات میری زندگی کا وسیلہ رہا ہے۔ رب فرمائے گا سارا کچھ تیرا ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز، تو دنیا میں رہتے ہوئے میرے مصطفیٰ کا بھی ادب تھا جس کا تمہیں شعور بھی نہیں ہوا۔ آج اپنی نمازوں کے پلندے، اپنے روزوں کے پلندے، اپنے اعمال صالح کے پلندے، اپنی زکاتوں صدقاتوں خیراتیں سب کچھ اپنے کندھوں پہ اٹھا اور دوزخ میں چلا جا، دنیا کو بتاتا جا میں نمازی بھی تھا، میں حاجی بھی تھا، میں فلاں بھی تھا، میں روزے دار بھی تھا، پر میں بے ادب تھا مصطفیٰ کا، بے ادبی کی وجہ سے آج میرے رب نے مجھے دوزخ میں ڈال دیا ہے، جنت کا حقدار نہیں بنایا۔ تو پتہ چلا نماز روزہ اپنے مقام پر بڑے ضروری ہیں، لیکن عشق و ادب مصطفیٰ اس سے پہلے ضروری ہے۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سارے اعمال سے پہلے ضروری ہے، اور اگر محبت مصطفیٰ نہ ہو تو ایمان نہیں ہوتا، ایمان نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی، ایمان نہ ہو تو روزہ نہیں ہوتا، تو ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک نے اس لیے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ یہ لوگ مصطفیٰ آپ کی سیرت کو دیکھ کر ایمان لائیں، اللہ پر بھی اور آپ کی ذات پر بھی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایمان لانے کے بعد ان کی پہلی منشا یہ ہو وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، یا رسول اللہ آپ کی تعظیم کریں، پھر آپ کی تعظیم کریں، پھر حد سے بڑھ کر آپ کی تعظیم کریں، پھر میں مومن قبول کروں گا۔ جب مومن قبول کروں گا پھر عمل چھوٹا ہوگا، عمل تھوڑا ہوگا، میں رب اس کے بارے نیارے کر دوں۔ کب؟ جب دل کے اندر عشق و ادب مصطفیٰ، تعظیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوگی۔ اگر تعظیم نبی نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ شرط ہے۔ پہلی چیز کہ محمد الرسول اللہ صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا، یہ ہوتا ہے کہ حضور کے ہر حکم کی تعظیم کرنا، حضور کے ہر حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر شان کو تسلیم کرنا جو رب نے عطا فرمائی ہے۔ تو رب نے بے شمار شانیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ اب ان کا وقت نہیں ہے،
آگے بے شمار چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔